آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اپنے خیالات کے اظہار کیجیے، کیا کہنا چاہیں گے اس کیس کے حوالے سے؟ بیٹا میں بہت دکھ ہوتا ہے مجھے دیکھ کے، وہ معصوم بچی کو اتنی تکلیف ہے، استغفر اللہ۔ ان کو جڑوں سے اٹھانا چاہیے، اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ یہ جو جج ہے آئے دن چھٹی پہ، اپنا معاملہ ہو تو چھٹیاں لے، خدا کا خوف کھائے، ایسے تو نہ کرے۔ اس کو گھر میں جو معصوم بچی 13 سال کی 14 سال کی بچی ہے، کون ایسا بچہ اپنے گھر سے دور رہتا ہے؟ دیٹس ویری سیڈ۔ اور ان کو جڑوں سے اکھیڑنا چاہیے، جو زہیر پہیر یہ جو گند بلا ہے، یہ تو ہے ہی ایسے۔ وہ ایک میں آپ کے ہی پروگرام میں سن رہی تھی، ایک صاحبہ بتا رہی تھی کہ یہ میرٹ میں ٹھہری ہوئی ہے، پی سی میں ٹھہری ہوئی ہے، ماں ڈانس وغیرہ کر رہی ہے، یہ جو منیر ہے، کیا نام ہے، نور بی بی، ان کو پکڑ کے چھنٹیاں لگانی چاہیے۔ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ تو شٹ ڈاؤن، یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اس کو اتنا لمبا اتنا طول دے دیے۔ ان کو رحم نہیں آتا، ان کے دلوں میں رحم ہی ختم ہو گیا۔ اللہ معاف کرے بیٹا، بہت دیکھ کے دکھ ہوتا ہے۔ کیا پاکستان اتنا اچھا ہمارا ملک جس کو ستیہ ناش کر دی۔ میں ابھی بھی کہتی ہوں بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں وہاں، مگر ایسے لوگوں نے تباہی پھیری ہوئی ہے۔ اللہ معاف کرے، میرا دل بہت کچھ دل چاہتا ہے مگر سمجھ نہیں آتی انسان کرے کیا۔ جج اٹھ جاتا ہے، وہ چھٹیوں پہ چلا گیا، اس کی اپنی بیٹی ایسے ہو تو وہ چھٹیاں کرے؟ اسے پوچھے بندہ کس بات کی چھٹیاں کرے بھائی، آگے اس کا فیصلہ کرو، وہ گھر جائے اپنے۔ اور ابھی گھر بھی جا کے اس کی پراپر پروٹیکشن کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ لوگ تو چمگادڑے ہیں، یہ تو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بشیرے کی بچی ہیں، ان کو سب کو ہٹا کے پرے کرو کہ یہ ماں باپ کے قریب رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ تو ماں باپ ان کو اسی طرح چلائیں گے۔ بس بڑا دکھ ہوتا ہے بیٹا، آپ کے ادھر سے سن کے ذرا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ابھی بھی ہے کہ ہمارا ملک سدھر جائے۔ انشاءاللہ سدھر جائے گا، امید تو ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ مگر اب اس کے بعد ایک اور سلسلہ بیٹا شروع کر دیں گے، یہ کہ اردو سپیکنگ اور یہ اور وہ، ایک اور فتنہ شروع کر دیں گے جو کب سے چلا آ رہا ہے، جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ ہم سب پاکستانی ایک ہیں، پاکستان ہماری نیشنل زبان ہے، اس کو وہ اردو سپیکنگ میں لے کے جا رہے، ادھر لے کے جا رہے، صرف فتنہ فساد کرنے کے لیے، قتل عام کرنے کے لیے۔ کراچی کا حال کر دیا، وہ ایسا حال تھا، کراچی تو روشنیوں کا شہر کہتے تھے۔ اللہ میاں ہمارے سب صوبوں کو آباد کرے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، بنگلہ دیش الگ ہو گیا، وہ الگ ہو گیا، کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ یہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں، ان کو عقل سمجھ چاہیے، اللہ نے ان کو موقع دیا کہ تم کچھ اچھا کام کرو۔ اب میں ان کو گالیاں دے کے بھی اپنا منہ خراب کرنا ہے، وہ تو آپ خود ذلیل ہو رہے ہو۔ ان کو تو جڑوں سے کاٹو، یہ جو بیٹھی ہوئی ہے، وہ کیا، یہ جو ڈانس کرنے والی ہے تو فلاں ہے تو ڈھمک، یہ سب پیدائشی ایسے، یہ وہ لوگ ہیں جب برائی ہوتی تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھائی ہوگی تو اچھے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ بیٹا آپ لگے ہوئے، جو ہم کر سکتے ہیں ہم ضرور کرنے کو تیار ہیں۔ میں اصل میں حقیقت میں اسد میں بہت بیمار رہی ہوں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ چلو اللہ میاں کی مرضی تھی، مگر یہ ہے کہ اب میں سوچا کہ میں کس طرح آؤں، مجھے طریقہ نہیں آتا تھا۔ چلو اب پتہ چل گیا ہے انشاءاللہ۔ بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم سب ایک ہونی چاہیے، چاہے ملک سے باہر ہے چلیے، دل تو ہمارا جی وہیں جی، دھڑکتا ہے۔ آپ اللہ جو سننے والے ہیں ان کو بتائیے کہ کس طریقے سے آواز بلند کی جا سکتی ہے، کیا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے، کیسے بیٹا ایک آپ ان کا ظالمین یہ کے ذرا خلاف مجھے، روکا میں جا تو اور سکتا ہے؟ کسی کو زیادہ جانتی نہیں ہوں پاکستان میں، ٹو بی آنےسٹ آئی ایم آؤٹ آف دا کنٹری فرام لاسٹ کلوز ٹو 50 ایئرس، تو مجھے اتنا پتہ نہیں ہے۔ مگر آپ جیسے لوگ جس طرح کھڑے ہیں، اور بھی ایک دو کھڑے ہوں، تو مل کے ایسی آرگنائزیشن بنائیں کہ جس میں ہم تھوڑے سے پیسے بھی ڈالیں کہ کسی کو ضرورت ہو تو وی شوڈ ہیلپ دیم رائٹ اوے، یا ہم منتھلی رکھیں گے اتنا ہم پیسے اس میں ڈال دیا کریں گے تاکہ وہ انکریز ہو اور لوگوں کی ہیلپ ہو سکے۔ کئی غریب بھی ہیں، کئی ایسے ہیں جو بچوں کی پڑھائی افورڈ نہیں کر سکتی، ان کی پڑھائی کے لیے بھیجیں۔ اس قسم کی چیزیں ہم ایونٹ کریں تو پھر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہوگا، اور ان لوگوں کو جڑوں سے ختم کریں۔ اس کی جو سزا ہے زہیر کی، سر عام، صرف زہیر نہیں، اس کے سارے سہولت کار ان کی کھانے کھینچ لینی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی اس قسم کی حرکت کرنے کی جرات نہ کرے۔ وہ غریب لوگوں کا کیا قصور ہے، ان کو اتنی تکلیف، توبہ توبہ توبہ، اللہ معاف کرے۔ اور بتائیں بیٹا، ان میں اور میں سنتی رہتی ہوں، جی بہت جی دل میں خیال آتے ہیں، مگر سم ٹائمز آپ بولنے لگتے ہیں نا تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اب کیا بول رہے ہیں، رائٹ؟ مگر یہ دل کی آواز ہے میری، اور مجھے پتا ہے کہ جی، ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں کو
جن کے ساتھ ایسا ہے. میرے تو بچے بڑے ہو گئے, چھوٹے ہو گئے, سب ہماری بچی ہیں جو چھوٹی چھوٹی معصوم بچی ہیں, 13 سال کی کوئی عمر ہوتی ہے. آپ یقین مانیں میں پاکستان گئی تھی اپنے بچوں کو لے کے, they were staying in PC یہ اور وہ, after a week or 2 کہتے ہیں we think so we don't belong here. تو اس بچی کا کیا حال ہوگا. توبہ توبہ توبہ. تو بھائی ان کو تو ایسی سزا دینی چاہیے کہ کوئی سوچ نہ سکے, انتہا سے گندی. وہ وہاں پہنچ رہا ہے, وہ وہاں پہنچ رہا ہے, اتنے ان کا ہے. ہم غریب ہیں, ہم یتیم ہیں, تو یتیم ہی رہو نا, پھر دوسروں کو یتیم تو نہ کرو. تو دیکھو بیٹا, اللہ میاں ان کا سنیں, اور جو آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں آپس میں جو بھی ہے. آئی ایم ریڈی ٹو کنٹریبیوٹ, مجھے پرابلم نہیں ہے کسی چیز کی کنٹریبیوشن کی. پراپر ہینڈلنگ ہو, آپ ادھر ہو تو آپ ہینڈل کرو. یو نو یو آر اسمارٹ انف, یو نو واٹس گوئنگ آن. اس کو جو دو جائز ہے, ان کے بچوں کو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں اسکول بھیجنے کی, ایجوکیشن کے لیے ضرور کریں, کیونکہ یہی بچے ہماری بنیاد ہیں. جی بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ورک کر رہے ہیں, ایک منظم ایک ایسا پلیٹ فارم بنا رہے ہیں. پلیٹ فارم جیسے جیسے لوگ ملتے جائیں گے تو ہم جو ہے وہ اس چیزوں کو کہ نہ ہی تو اکیلے آپ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اکیلا میں کر سکتا ہوں, مل کے ہوگا, مل کے ہی ہوگا, اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہمارے ساتھ ہماری ایک اور بہن موجود ہے, میں آپ کی اجازت سے ان کو بھی شامل گفتگو کرتا ہوں. ہمارے ساتھ ممتاز شمس صاحبہ موجود ہے. ممتاز شمس صاحبہ آپ اور انون باجی بھی آ چکی ہیں, انون باجی کو بھی ویلکم کرتے ہیں. جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہاں ممتاز شمس صاحبہ تمام آپ بہن فرمائیں. بھائیوں کو سلام میرا. جی بیٹا, آج کے کا موضوع بھی ہماری بیٹی دعا زہرا کے نام پہ ہے. اب ہماری بیٹی کا جو مسئلہ چل رہا ہے, اس میں واقعی میں ان لوگوں نے جو زیادتیاں کی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یتیم بھی ہیں, تو ان کے پیٹھ پیچھے کون ہیں, وہ کون لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ساری چیز تو یہی بات ہے نا کہ ہماری بچیوں کو جو ہے نا وہ نیلام کیا جا رہا ہے. یہ تو اس بات پہ ہماری حکومت بھی نہیں بول رہی ہے. ہماری حکومت اپنے ہی جھگڑوں میں لگی پڑی ہوئی ہے, ان کے اپنے سیاسی جھگڑے جو ہے ختم نہیں ہو رہے, تو وہ دنیا ہمارے ملک کو کیا دیکھیں گے. تو پلیز اس سلسلے میں ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ اس طرح کے اگر لڑکیوں کو نیلام کیا جا رہا ہے, تو کچھ لوگ تو بیچارے غریب ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں چپ کر کے, اور کچھ لوگ اگر تھوڑا بہت کرتے بھی ہیں تو ان کی جو ہے نا وکیل ہی کھال اتار دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ ایسا چل رہا ہے ہمارے کورٹوں میں جس کو بول نہیں سکتے. یہاں میں اس لیے بول رہی ہوں کہ ہم لوگ سب ساتھ بیٹھ کے ایک سچ کا دامن لیے ہوئے آئے ہوئے ہیں, جو ہمارے ذہنوں میں, ہمارے دل میں جو ہمیں دیکھنے میں باتیں آ رہی ہے. تو ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, لیکن آج تک اب یہ ہے کہ 19 تاریخ کو دعا زہرا کا کیا سلسلہ ہوگا, پھر کون سا نیا ڈرامہ کر کے آئیں گے. تو کیا جو ہے نا قانون میں ڈرامہ کرنے والوں کو سزا نہیں مل سکتی ہے؟ کیا ان کے لیے جو ہے نا جو ہٹ جاتے ہیں اپنے حساب سے ان کو سزا نہیں مل سکتی ہے؟ وارنٹ نکلے ہوئے ہیں, سب کچھ نکلے ہوئے ہیں, اور نان اویلیبل ہے, پھر بھی بیل مل رہی ہے. آواز اٹھانی چاہیے ہم عوام کو اس سلسلے میں, اور گورنمنٹ کو آواز اٹھانی چاہیے, ان کو کہنا چاہیے, وزیر اعظم کو کہنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. تو کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ آج بھی میں نے کسی ہمارے جاننے والی تھی, انہوں نے کہا کہ کسی کی بچی ہے 14.5 سال کی, اس کو کچھ لوگ جو ہے لے کر گئے ہیں. اور دوسری بڑی وبا جو ہمارے ملک میں ہے, جس کو اب وبا کی صورت ہی میں کہوں گی, جس سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے اسی سے نقصان ہو رہا ہے, وہ جو بچے آج کل زیادہ ہی کر رہے ہیں. اور واٹس ایپوں میں وہ لوگ آتے ہیں جو بنگی لٹیرے اور بدماش قسم کے لوگ ہیں, کسی اچھے خاندان کے لوگ نہیں آتے ہیں. تو ان پر بھی تو گورنمنٹ کو تھوڑی سی کرنی چاہیے نا, کہ واٹس ایپ پر بھی جو ہے نا بین لگنا چاہیے, یا اس پر کوئی فیس ہونی چاہیے کہ ہر کوئی اس کو استعمال نہ کر سکے. تو ایسی ایسی چیزیں جو ہمارے اس ملک میں ہو رہی ہیں, ایک تو دماغ نہیں ہے ہمارے ملک کے لوگوں کے,
एंजाइटी में हर वक्त जो है वो लड़ाई झगड़ा। कहीं भी आप जाएं दुनिया में, किसी भी जगह जाओ तो वहीं पर जो है ना लोग अपने मसले लेके बैठे होते हैं। कोई सुख और कोई ऐसी चैन वाली बात हमें नजर ही नहीं आती। जहां तक के बाहर निकलते हैं तो बाहर हर बंदे के मुंह में यही महंगाई है। अब पेट्रोल उतरा है, फिर भी सब्जियों का रेट वही हो रहा है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, एक चीज हाथ आ जाती है, उसको लिए जो है ना वो फिर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो है ना सिस्टम है, न कोई गवर्नमेंट ने रखा हुआ है कि आखिरकार जो लोग यहाँ हैं मुल्क में, उनको खाना भी चाहिए और रोटी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, गोश्त भी चाहिए। तो उनके रेट्स भी मुकर्रर नहीं हुए हैं, कुछ भी नहीं है, हर कोई अपने रेट लगाए बैठा हुआ है। तो यहाँ ये इतनी नाइंसाफियां अगर हम देखें ना, तो हर जगह नाइंसाफी हो रही है, हर जगह नाइंसाफी हो रही है। लेकिन हमारी बच्चियों के साथ जो हो रहा है ना, सबसे पहले तो इस पर हमें ये कहना चाहिए, ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं जो लोग बेचारे बर्दाश्त कर रहे हैं। अब आप बताएं कि गरीब लोग बेचारे चटनी रोटी से भी चले गए, मिर्ची भी इतनी महंगी हो गई। लेकिन अब हमारे इन बच्चियों का मसला ये जो है ना, ये इसने टच मोबाइल ने और व्हाट्सएप ने और इस फेसबुक ने ही खराब किया है। इसको रुकवाना चाहिए या कोई ऐसा बाउंड करवाना चाहिए सिलसिला जो कि पूरा प्रूफेबल हो। जो बंदा रखवाना चाहे, जो करना चाहे वो प्रूफ से करे। तो बाकी जो है ना, हो सकता है कि हमारी बच्चियां जो है ना वो बच जाए इस पर काम से। जो जो कि अभी ड्राइवर हैं, भग्गी हैं, मोरे हैं, ये जो छोटे मोटे जो पटे वाले हैं, चौकीदार हैं, सबके हाथ में टच मोबाइल है और सारा दिन बस बातें करते रहते हैं और छोटी छोटी बच्चियों को भरगलाते रहते हैं। और ये सिलसिला तो अभी और भी आगे बढ़ रहा है। और कोर्टें जो है इस पर कोई भी तवज्जो नहीं दे रही। कोर्ट सिर्फ तवज्जो ये दे रही है कि लड़की को के साथ रहना है, तो अर्जेंट पे तो जाहिर है वो तो लड़की को कहेगी कि भाई हमारा नाम लेना, और लड़की फिर उन्हीं का नाम लेती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहती हूँ। तो भाई कोर्ट वाले कहते चले जाओ अपने हस्बैंड के साथ, बस शादी कर लिए तो चले जाओ। कोई कानून नहीं है, कोई इस्लामी कोर्टें नहीं मुकर्रर हो रही हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हमें जो है ना अमली कदम लेना चाहिए।